آج کا جو ہمارا پہلا لیکچر ہے وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے ہم اس ٹینس کے نشانات لکھتے ہیں کہ اس ٹینس کے آخر میں کیا آتا ہے۔ اگر کوئی جملہ اس ٹینس کا اردو میں ہو تو اس کے آخر میں کیا ہوگا؟ تا ہے، تی ہے، تا ہو یا تے ہے۔ اگر کسی بھی جملے کے آخر میں یہ الفاظ ہے تو اس جملے کو ہم پھر پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے اصولوں کے مطابق حل کریں گے۔ پھر اس کے بنانے کا طریقہ کار، ہم اس کو کس طرح اردو سے انگلش میں کنورٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے سبجیکٹ لکھنا ہے، سبجیکٹ کے بعد پھر فرسٹ فارم آف دی ورب لکھنا ہے۔ اگر سبجیکٹ ہی، شی، اٹ یا سنگولر ناؤن ہے تو اس کے ساتھ ایس یا ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ پھر ورب کے بعد ہم نے آبجیکٹ لکھنا ہے۔ فار ایگزامپل، میں اسکول جاتا ہوں، اس کے آخر میں کیا آیا ہے؟ تا ہوں۔ تو ہم اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے۔ تو ہم نے ان اوپر کے اصولوں کے مطابق اب اس کو اردو میں سے انگلش کو کنورٹ کرنا ہے۔ پہلے ہم نے سبجیکٹ لکھنا ہے، سبجیکٹ اس میں میں، تو میں کے لیے ہم نے آئی لکھنا ہے، آئی۔ پھر ہم نے کیا لکھنا ہے؟ ورب، جانا۔ آئی گو، یہاں پہ ایس یا ایس کا اضافہ نہیں کیا جاتا کیونکہ آئی سنگولر نہیں ہے۔ آئی گو، پھر ورب کے بعد ہم نے کیا لکھنا ہے؟ آبجیکٹ، آئی گو ٹو اسکول۔ اسی طرح ایک اور ایگزامپل، وہ کرکٹ کھیلتا ہے، تو اس کے آخر میں بھی کیا آیا ہے؟ تا ہے۔ تو یہ ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ اب ہم نے اس کو اوپر کی اصولوں کے مطابق حل کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے سبجیکٹ لکھنا ہے، یہاں پہ سبجیکٹ اوہو کے لیے انگلش میں یہاں پہ ہی آتا ہے، ہی۔ پھر ہم نے ورب کے فرسٹ فارم لکھنا ہے، کھیلنا، ہی پلے، کھیلنا فرسٹ فارم کیا ہے؟ پلے۔ یہاں پہ اب ہم نے ایس یا ایس کا اضافہ کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ سبجیکٹ ہی آیا ہے۔ اگر کسی جملے کا سبجیکٹ ہی، شی، اٹ یا سنگولر ناؤن ہے تو ہم نے اس کے ورب کے ساتھ ایس یا ایس کا اضافہ کرنا ہے۔ یہاں پہ ہم نے ایس کا اضافہ کرنا ہے، ہی پلیز۔ پھر ورب کے بعد ہم نے کیا لکھنا ہے؟ آبجیکٹ، ہی پلیز کرکٹ۔ اسی طرح ایک اور ایگزامپل، ہم سبق یاد کرتے ہیں۔ یہ بھی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے کیونکہ اس کے آخر میں بھی تے ہے آیا ہے۔ اب ہم نے اس فقرے کو انگلش میں کیسے کنورٹ کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے سبجیکٹ لکھنا ہے، یہاں پہ سبجیکٹ ہم، وی۔ پھر ہم نے ورب کے فرسٹ فارم لکھنا ہے، یاد کرنا، وی لرن۔ پھر ہم نے کیا لکھنا ہے؟ ورب کے بعد آبجیکٹ لکھنا ہے، یہاں پہ ہم نے ایس یا ایس کا اضافہ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ سبجیکٹ جو ہے یہ سنگولر نہیں ہے، یہ پلورل ہے، وی لرن۔ پھر ہم نے آبجیکٹ لکھنا ہے، وی لرن دی لیسن، کیا لکھنا ہے؟ دی لیسن۔ اسی طرح ایک اور ایگزامپل، وہ گانا گاتے ہیں، تو یہ بھی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے کیونکہ اس کے آخر میں تے ہے آیا ہے۔ یہاں پہ ہم نے اب اس جملے کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ دے، سب سے پہلے ہم نے سبجیکٹ لکھنا ہے، دے۔ پھر ہم نے ورب کے فرسٹ فارم لکھنا ہے، گانا، یہاں پہ دے سنگ۔ پھر ورب کے بعد ہم نے کیا لکھنا ہے؟ آبجیکٹ، دے سنگ سانگ۔
اب ہم نے اس ٹینس کی نیگیٹو سینٹینسز لکھنا ہے۔ اگر کسی جملے میں نہیں آیا ہے تو اب ہم اس کو اردو میں سے انگلش کو کیسے ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ سو نیگیٹو سینٹینسز، نیگیٹو سینٹینسز۔ سو نیگیٹو سینٹینسز کا بھی ہمیں اس طرح پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے آخر میں تا ہے آتا ہے، تا ہے یا تے ہے، تی ہے، تاہو وغیرہ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ اب ہم نے اس نیگیٹو جملوں کو انگلش میں کیسے ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ اس کی رول یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے سبجیکٹ لکھنا ہے، سبجیکٹ کے بعد پھر ہم نے ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ لکھنا ہے۔ سبجیکٹ کے بعد پھر ہم نے ڈو ناٹ اور ڈز ناٹ لکھنا ہے، ڈو ناٹ اور ڈز ناٹ۔ ڈو ناٹ اور ڈز ناٹ ان سبجیکٹ کے پاس لکھا جاتا ہے جو سبجیکٹ سنگولر ہو یا سنگولر ناؤن ہے تو ان کے ساتھ ڈز ناٹ لکھا جاتا ہے، اور جو پلورل ہے تو ان کے ساتھ ڈز ناٹ لکھا جاتا ہے۔ ڈو ناٹ اور ڈز ناٹ کے بعد پھر ہم نے ورب کے فرسٹ فارم لکھنا ہے، ورب فرسٹ فارم لکھنا ہے۔ اس کے ساتھ اب ہم نے ایس یا ایس کا اضافہ نہیں کرنا ہے، اور ورب کے فرسٹ فارم کے بعد آبجیکٹ لکھنا ہے۔ فار ایگزامپل، وہ کھانا نہیں کھاتا ہے، اس میں کیا نہیں آیا ہے، سو یہ نیگیٹو سینٹینس ہے۔ اب ہم نے اس کو اردو میں سے انگلش کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ سو سب سے پہلے ہم نے سبجیکٹ لکھنا ہے، سبجیکٹ یہاں پہ ہی، پھر ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ، یہاں پہ ڈز ناٹ آئے گا کیونکہ یہاں پہ سبجیکٹ سنگولر ہے۔ سو ہی ڈز ناٹ، پھر ہم نے ورب لکھنا ہے کھانا، ہی ڈز ناٹ ایٹ۔ اس کے بعد پھر ہم نے کیا لکھنا ہے، آبجیکٹ، ہی ڈز ناٹ ایٹ دی میل۔ اسی طرح ایک اور ایگزامپل، ہم کرکٹ نہیں کھیلتے ہیں، اس میں بھی نہیں آیا ہے اور آخر میں تے ہے، تو یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، اور ہم نے اس کو اردو سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ سو وی، یہاں پہ اس کے ساتھ ڈو ناٹ آئے گا کیونکہ یہ سبجیکٹ پلورل ہے، وی ڈو ناٹ، پھر ہم نے ورب لکھنا ہے، وی ڈو ناٹ پلے، اور پھر اس کے آخر میں آبجیکٹ، وی ڈو ناٹ پلے کرکٹ۔ اب ہم نے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی انٹراگیٹو سینٹینسز لکھنا ہے کہ انٹراگیٹو سینٹینس ہم کس طرح بناتے ہیں۔ انٹراگیٹو سینٹینسز، انٹراگیٹو سینٹینسز وہ ہوتے ہیں کہ جن میں سوال کیا جاتا ہے، اور اب اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کیا لکھنا ہے، سب سے پہلے ڈو یا ڈز، ڈو اور ڈز لکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے سبجیکٹ لکھنا ہے، سبجیکٹ کے بعد پھر ہم نے ورب کے فرسٹ فارم لکھنا ہے، ورب فرسٹ فارم۔ اس کے بعد ہم نے آبجیکٹ لکھنا ہے، آبجیکٹ لکھنا ہے۔ تو فار ایگزامپل، کیا ہم کرکٹ کھیلتے ہیں، اس کے آخر میں سائن آف انٹروگیشن ضرور ہوگا۔ سو ہم نے اس کو کنورٹ کرنا ہے، ٹرانسلیٹ کرنا ہے اردو میں سے انگلش کو۔ سو سب سے پہلے ہم نے ڈو یا ڈز، ڈو ان سبجیکٹ کے پاس لکھا جاتا ہے جو پلورل ہو، اور ڈز ان کے پاس جو سنگولر ہو۔ یہاں پہ ہم ہے سبجیکٹ، ہم پلورل ہے، ہم نے کیا لکھنا ہے، ڈو۔
سو ڈو پھر ہم نے کیا لکھنا ہے سبجیکٹ ڈو وی سبجیکٹ یہاں پہ وی ہے ڈو وی پھر ہم نے کیا لکھنا ہے ورب کی فرسٹ فارم پلے ڈو وی پلے اور آخر میں آبجیکٹ ڈو وی پلے کرکٹ اور آخر میں کیا لکھنا ہے سائن اپ انٹروگیشن. اسی طرح ایک اور ایگزامپل کیا میں کھانا کھاتا ہوں. تو ہم نے اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے کیا لکھنا ہے ڈو پھر آئی ڈو آئی ایٹ دی میل اور آخر میں سائن اپ انٹروگیشن. اسی طرح ایک اور ایگزامپل کیا اوہو گانا گاتا ہے کیا اوہو گانا گاتا ہے آخر میں سائن اپ انٹروگیشن. سو ڈز یہاں پہ ہم ڈز لکھیں گے کیونکہ سبجیکٹ یہاں پہ ہی ہے. ڈز ہی سنگ سنگ یہاں پہ کیا ہے ورب ہے. ڈز ہی سنگ سانگ اور سانگ یہاں پہ آبجیکٹ ہے. سو یہ ہمارا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس سے مکمل